السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر حسن برہانوی۔ ویلکم ٹو عامر حسن برہانوی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے افسانوی ادب کی۔ افسانوی ادب کسے کہتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی اصناف شامل ہیں۔ افسانہ کہانی کو کہتے ہیں اور مختصر کہانی، لیکن کہانی چاہے مختصر ہو یا چاہے طویل ہو، کہانی کہانی ہوتی ہے۔ تو افسانوی ادب ایک ایسا ادب ہے جس کے اندر کہانی کا عنصر موجود ہو، یعنی ایسا ادب جو کسی کہانی کی شکل میں پیش کیا جائے، ایسا لٹریچر جو کسی سٹوری کی طرح پریزنٹ کیا جائے، کہانی کی شکل میں پیش کیا جائے، اس کو افسانوی ادب کہتے ہیں۔ افسانوی ادب میں 4 اصناف شامل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے داستان۔ داستان کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کے آغاز و ارتقاء، اس کے متعلق میں نے گفتگو کر رکھی ہے، ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور بھی دیگر ویڈیوز موجود ہوں گی، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا گیا ہے۔ داستان ایک لمبی کہانی کو کہتے ہیں، ایک طویل کہانی، بہت لمبی، اور یہ ماضی میں داستانیں جو ہیں وہ لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ سنائی جاتی تھی۔ داستان کو بعد میں لکھنے کا رواج پیدا ہوا، پہلے لوگ سنایا کرتے تھے، تو بعد میں جب انسان نے لکھنا سیکھا نا، تو ان داستانوں کو جو وہ سناتے تھے ایک دوسرے کو، انہی داستانوں کو انہوں نے کاغذ پہ منتقل کیا۔ داستان کے بعد دوسری جو صنف افسانوی ادب میں شامل ہے وہ ہے ناول۔ ناول کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز۔ اس میں بھی کہانی ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ داستان سے قدرے مختصر ہوتا ہے، یعنی داستان کی نسبت داستان تو بہت زیادہ طویل ہوتی ہے، لیکن یہ داستان سے کم طویل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داستان کے کردار بھی جو ہے ان پر بھی اگر ہم بات کریں تو اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ داستان میں اور ناول میں کیا فرق ہے، یہ ایک ڈیٹیل طلب موضوع ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن جو داستان کے کردار ہوتے ہیں وہ ماورائی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جنات، بھوت، پریاں اور دیوی دیوتا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دیو مالائی داستانیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ناول کے اندر جو کردار ہوتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے۔ تو ناول کے بعد تیسری جو صنف ہے وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ پہلے سٹیج پر پیش کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ریڈیو پہ اور پھر ٹیلی ویژن پہ۔ ہم آج جو ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ڈرامہ جو ہے وہ موبائل پر بھی دیکھتے ہیں، یعنی ڈرامہ جو ہے وہ جدید شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو ڈرامے میں بھی کہانی کا عنصر موجود ہے، ڈرامہ بھی کہانی کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا۔ تو ڈرامہ اور ناول کیا ہے، ناول کسے کہتے ہیں، اس کے کون سے اجزاء ہیں، اس کے متعلق بھی بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں میرے ہی چینل پر، میں نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ کیا ہے، ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، ڈرامہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے متعلق بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دیا جا چکا ہے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے افسانہ۔ افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانہ مختصر کہانی جو اتنی مختصر ہو کہ آپ اس کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیں، یعنی کہ 8-10 پیجز پر مشتمل ایک چھوٹی سی کہانی کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں افسانہ ہے، اور آپ اس کو اٹھنے سے پہلے بڑی آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، مطلب کہ 2-3 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتے یا 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے نہیں چاہیے۔ داستان پڑھنے کے لیے آپ کو مہینے درکار ہیں۔ اگر آپ داستان امیر حمزہ پڑھیں تو آپ کو مہینے لگ جائیں گے۔ داستان ہے طلسم ہوش ربا، بڑی زبردست داستان، وہ پڑھنے کے لیے آپ کو مہینوں درکار ہیں۔ ناول پڑھنے میں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن افسانہ آپ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ افسانے کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں، افسانہ کسے کہتے ہیں، اس پر بھی ویڈیوز موجود ہیں، اسی چینل پر موجود ہیں، اور ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2 اصناف اور ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔
وہ ہے جی ناولٹ اور افسانچہ۔ ناولٹ کیا ہوتا ہے؟ ناولٹ یہ ناول کی ہی مختصر شکل ہے، ناول کی مختصر شکل کو ناولٹ کہتے ہیں۔ ناول طویل ہوتا ہے اور ناولٹ جو ہے وہ اس سے کم طویل ہوتا ہے۔ تو ناول اور ناولٹ میں کیا فرق ہے، اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ دونوں کا میں نے کمپیریٹیو یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا تقابلی جائزہ، وہ میں نے لیا ہوا ہے اور میں نے پیش کیا ہے اپنے ہی اسی چینل پر، اور اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی افسانچہ۔ افسانچہ کہتے ہیں اس کہانی کو جو افسانے سے بھی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے، بمشکل ایک پیج پر پوری آ جائے، ایک پیج پر آدھے پیج پر بھی آ سکتی ہے۔ ایون کہ آپ اگر سعادت حسن منٹو کے افسانچے پڑھیں تو وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ 7-8 لائنوں پر مشتمل ہے۔ تو افسانچہ تو بالکل ہی مختصر ہوتا ہے جو آپ ایک ہی نظر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں بھی کہانی ہوتی ہے اور یہ مختصر ہے۔ پہلے داستانیں بہت طویل لکھی جاتی تھی، پھر داستان کو شارٹ کر کے ناول بنایا، پھر ناول کو شارٹ کر کے ناولٹ، اس کو شارٹ کر کے افسانہ، اس کو شارٹ کر کے افسانچہ۔ تو آج کا دور نفس نفسی کا دور ہے اور مختصر نویسی کا دور ہے۔ لوگ اتنی لمبی لمبی تحریریں نہیں پڑھتے، بہت لمبے کالم، آرٹیکلز، افسانے، لمبے ناول جو ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ جس کو شوق ہوتا ہے صرف وہی پڑھتا ہے، لیکن افسانچے جو ہوتے ہیں وہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، یا چھوٹا سا کالم جو ہوتا ہے وہ تقریباً ہر انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ میں نے افسانوی ادب کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس چینل پر اور بھی بہت سی ویڈیوز ملیں گی، اور اس قسم کے دیگر موضوعات پر مزید بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اور انشاءاللہ کی جاتی رہیں گی۔ اگر آپ کا تعلق لٹریچر کے ساتھ ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ہے، ٹیچنگ کے ساتھ ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، لکھنے لکھانے کے ساتھ ہے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔